لیکن انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ایک شرف حاصل ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اب ان اختیار کا انسان استعمال ناسمجھی کی وجہ سے، کیونکہ نالج میں نہیں ہوتا بلال بھائی، یہ باتیں نالج میں نہیں ہوتی ہے، سنی نہیں ہوتی ہے. پہلے زمانے میں بزرگ خاندان کے یعنی کہ دادا پوتوں کو بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے، ایک میٹنگ کرتے تھے شادی سے پہلے ایک میٹنگ کرتے تھے پوتے کے ساتھ، بیٹا ذرا 1 گھنٹے کے لیے آؤ میرے پاس بیٹھو. وہ سب سمجھاتے تھے، نانا اپنے نواسوں کو سمجھاتے تھے، نانی اپنی نواسیوں کو سمجھاتی تھیں کہ بیٹا کن باتوں کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اب جیسے میں عرض کروں کہ اسلام کے اندر ہے کہ باوضو ہوں، کمرے میں اندھیرا ہو، کچھ پابندیاں ہیں کہ جو ہے شور و غل کی آواز، بالخصوص غنا کی آواز، یہ جو گانا اور موسیقی ہے اسلام میں ویسے ہی اس کے لیے منع ہے. تو شور و غل کی آواز، غنا کی آواز، گانوں کی آواز آپ کے کانوں میں نہ آئے. اگر گانوں کی آواز کانوں میں آئے گی اور اس وقت دونوں جو میاں اور بیوی ہیں نزدیکی فرما رہے ہیں تو امکان قوی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے، امکان قوی ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہوگا. اچھا، اگر بچے کی گویائی جو خراب ہو جاتی ہے، بچے کے بولنے میں لکنت ہوتی ہے پیدائشی طور پہ، کچھ بچے 5-5 سال 7-7 سال میرے پاس ایسے کیسز ہیں بلال بھائی کہ نہیں بول پاتے ہیں. تو ہاں، اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ منع فرمایا کہ اس وقت آپ غیبت نہ کریں کسی کی بھی، مطلب اس وقت ٹاپک چھڑ جاتے ہیں فلاں کا یوں مسئلہ فلاں. اب یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دنیا میں ایک نئی زندگی لے کے آ رہے ہیں. غیبت آپ عام حالات میں بھی کریں تب بھی نقصان دہ، اور اس حالت میں کریں، گفتگو کریں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے، یا دیر سے بولتا ہے، یا توتلا پیدا ہوتا ہے، یا لکنت میں مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح سے بینائی کے مسئلے بھی ہوتے ہیں. تو منع فرمایا کہ روشنی زیادہ نہ ہو، مطلب اتنی دھیمی لائٹ ہو بس.